دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی معلومات چینل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس چینل پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسدی، بیع فاسد کا بیان۔ بیع فاسد کا مطلب وہ معاملہ خرید و فروخت کا جو ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے، جو شریعت میں غیر قانونی غیر شرعی ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض بیع فاسد وہ ہوتی ہیں جو کہ جس کو جو ہے کسی بھی طرح سے درست نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگ کر کے جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب کا بیان آگے آ رہا ہے۔ انواع البیوع الفاسدتی، بیوع فاسدہ کی قسمیں، یعنی ان معاملات کی قسمیں جن میں بیع فاسد ہوتی ہے۔ البیوع الفاسدۃ انواع، بیوع فاسدہ کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان يكون المبيع او الثمن مجهولا جهالة توجب المنازعة۔ مبی یعنی کہ پروڈکٹ جو بیچا جا رہا ہے، یا ثمن یعنی کرنسی جس کے ذریعے خریدا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی چیز مجہول یعنی کہ نامعلوم ہو، اور یہ جہالت ایسی ہو جو جھگڑے کا سبب بن جائے، تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، خرید و فروخت کا معاملہ فاسد ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ کما اذا اشترى شاة من قطيع او اشترى احد الاشياء الاربعة بكذا على انه بالخيار بين ان يأخذ واحدا منها ويرد الباقية، او اشترى احد الاشياء الثلاثة او احد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار۔ مثلا کوئی شخص جو ہے بکری خریدے ریوڑ میں سے، یعنی پورے ریوڑ میں سے ایک بکری خریدے، یا 4 چیزوں میں سے ایک چیز خریدے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اختیار ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک لے لے گا اور باقی کو واپس کر دے گا، یا 3 میں سے کوئی ایک چیز خریدے یا 2 میں سے کوئی ایک چیز خریدے، اور اس میں اختیار کا تذکرہ نہ کرے، یعنی آپشن نہ لے، تو یہ ساری بیع جو ہیں فاسد ہوں گی، کیونکہ یہاں جھگڑا ہے۔ اب اس نے بولا کہ پورے ریوڑ میں سے ایک بکری خریدا ہے، اب لیکن متعین نہیں کرا اس نے کہ ریوڑ میں سے وہ کون سی بکری ہے، تو جب لے گا تو وہ لینا چاہے گا موٹی بکری، تندرست بکری، اور دینے والا چاہے گا کہ بھئی کمزور اور چھوٹی بکری دے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ اور یہی معاملہ 4 میں سے ایک، 3 میں سے ایک کا ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات اس وقت ہیں جب کہ چیزیں برابر نہ ہوں، ان میں کمی زیادتی ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی جس میں کمی زیادتی، مثال کے طور پر کمی زیادتی نہیں ہوتی، فکس ہوتی ہیں، جیسے کہ مٹھائی کی دکان پہ گئے اور وہاں پر رسگلے رکھے ہوئے ہیں، سب ایک ہی سائز کے ہیں، ایک ہی ٹیسٹ سب کا ہے، تو اس میں کیا انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کے ریٹ میں سے ایک رسگلہ خریدا، تو اب وہ کوئی سا بھی رسگلہ اٹھا کے دے دے، وہ لے لے گا، یہاں جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ سب کا ٹیسٹ ایک سا ہے اور سب کی جو ہے کہتے ہیں کوالٹی کوانٹٹی برابر ہے۔ لیکن بکریوں میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہاں جھگڑا ہوگا اور بیع فاسد ہو جائے گی۔ فأما إذا ذكر الثلاثة أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحدا ويرد الباقي فهو جائز۔ ہاں، اگر 3 کا یا 2 کا ذکر کیا اور اپنے لیے اختیار کی شرط لگا لی، اپنے لیے آپشن رکھ لیا، اس
کہ وہ ایک لے گا اور باقی واپس کر دے گا تو یہ جائز ہے. یعنی پہلے ہی کہہ دے کہ میں ان میں سے ایک لوں گا اور بیچنے والا اس پر راضی ہوگا آپ کوئی سا بھی لے لیں تو پھر جائز ہے, کیونکہ پھر جھگڑا نہیں رہے گا جب دونوں پہلے سے رضامند ہیں. وَكَذَا إِذَا بَاعَ بُسْتَانًا بِمِئَةِ شَاةٍ مِّنْ هَذَا الْقَطِيعِ وَنَحْوِهِ لَا يَجُوزُ لِجِهَالَةِ الثَّمَنِ. اور اگر کوئی انسان ایک باغ بیچے اور بولے کہ یہ جو ریوڑ ہے اس ریوڑ میں سے 100 بکری کے عوض میں نے یہ باغ بیچا, لیکن اس ریوڑ میں وہ 100 بکری کون سی ہیں اس کی نشاندہی نہیں کی, یا اسی طرح سے کی کوئی اور چیز کے بدلے بیچا, تو یہ کرنسی کے مجہول ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا. یعنی جو پیمنٹ ہے, جو سمن ہے, جو قیمت ہے وہ مجہول ہے کہ 100 بکری وہ کون سی ہیں. یا جھگڑا ہو سکتا ہے, لینے والا اچھی بکریاں نکالے گا اس میں سے چھانٹ کر, اور دینے والا جو ہے کمزور اور چھوٹی بکریاں دینا چاہے گا, جھگڑا ہوگا. اس لیے متعین ہونی چاہیے کہ بھئی کون سی ہے, فکس ہونا چاہیے. فَأَمَّا الْجِهَالَةُ الَّتِي لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ. ہاں اگر ایسی جہالت ہو جو کہ جھگڑے کا سبب نہ بنتی ہو تو پھر وہ جائز ہے. دیکھیں یہاں لا مانے نہیں, تمنا منع کرنا, تو وہ نہیں منع کرتی ہے الجواز جائز ہونے کو, تو جائز ہونے کو منع نہیں کرتی ہے مطلب جائز ہے. اس کا الٹا ترجمہ ہوگا جائز ہے. جیسے کہ کیا کہتے ہیں انڈے ہوتے ہیں, تو انڈوں میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے. بعض انڈے بڑے ہوتے ہیں, بعض چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے نہ ہی کوئی جھگڑتا ہے, تو وہ معاملہ جائز ہوگا. یہاں پر ایک دوسری مثال دے رہے ہیں, کما اذا باع قفیدا من صورة معینة بدرہم او باع هذه الصورة بكذا ولا يعلم عدد القفزان جازا. جیسے کہ کسی نے جو ہے ایک بوریے میں سے ایک قفیز بیچا, ایک متعین بورا تھا جو رکھا ہوا تھا, فکس تھا, بھئی اس والے بوریے میں سے میں بیچ رہا ہوں, تو اس میں سے ایک قفیز بیچا 1 درہم کے بدلے, یا پھر پورا بوریا بیچا اور کہا کہ اتنے میں نے بیچا, اور جو لینے والا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بوریے میں کتنے قفیز عدد ہے, ولا یعلم وہ نہیں جانتا عدد القفزانی کے کتنے قفیز ہیں بوریے کے اندر. تو یہ معاملہ جائز ہے, کیونکہ یہاں ایسی جہالت نہیں ہے کہ جھگڑے کا سبب بنے, کیونکہ اس نے پورا بوریا بتا دیا, بوریا اس کے سامنے, اب بوری میں کتنا ہے اس سے مطلب نہیں ہے, جتنا بھی ہو وہ اس کا ہے, اور تو یہ جائز ہے. اب قفیز کسے کہتے ہیں, دیکھیے اس کی وضاحت انہوں نے جو ہے حاشیے میں کریے, حاشیے نمبر 1 دیکھیے آپ, یہ دیکھو یار القفیز مکیال, کہ قفیز جو ہے ایک مکیال ہے. مکیال یعنی کہ لیٹر والا آلہ جس سے ناپا جاتا ہے. یساوی 12 سان, اور یہ قفیز جو ہے یہ 12 سا کے برابر ہوتا ہے, اور گرام میں اگر اسے دیکھیں گے تو یہ 37 کلو گرام, 791 ملی گرام اور 36 ملی گرام ہوگا. یعنی کہ 37 کلو 791 گرام اور 36 ملی گرام کا ایک قفیز ہوتا ہے آج کے وزن کے حساب سے. نمبر 2, ان يكون المبيع او ثمنه محرما بأن باع الخمر او الخنزير او باع بهما فإنه لا يجوز لأن الحرام لا يصلح مبيعا, وثمنا غير أنه إذا كان مبيعا يكون البيع باطلا, وإذا كان ثمنا يكون البيع بالقيمة بيعا فاسدا. بے کی دوسری قسم یہ ہے کہ مبی یا اس کی ثمن یعنی کہ پروڈکٹ جو بیچا جا رہا ہے وہ, اور اس کی قیمت وہ کیا ہو, حرام ہو. اس طور پہ کہ انسان جو ہے کہ کہتے ہیں شراب بیچے یا سور بیچے, یا ان دونوں کے بدلے بیچے, یعنی کہ شراب اور سور کو یا تو پروڈکٹ بنائے یا پھر کیا بنائے, کرنسی بنائے. دونوں صورتوں میں جو ہے بے کیا ہوگی, جائز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو حرام ہوتا ہے وہ نہ مبی بن سکتا ہے اور نہ ہی ثمن بن سکتا ہے.
البتہ اگر مبی بناتے ہیں حرام چیز کو تو حکم الگ ہوگا، اور سمن بناتے ہیں تو الگ ہوگا. تو الگ ہونے کا کیا مطلب ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. تھوڑا سا فرق اس کے اندر ہوگا. غیر انه اذا كان مبيعا يكون البيع باطلا واذا كان ثمنا يكون البيع بالقيمة بيعا فاسدا. اگر مبی جو ہے کہ کہتے ہیں اگر جو ہے کہ کہتے ہیں حرام چیز کو مبی بنایا تو بے جو ہے وہ باطل ہوگی. باطل کا مطلب وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور اگر حرام چیز کو سمن بنایا تو بے جو ہے وہ قیمت کے بدلے بے فاسد ہوگی. یعنی کہ وہ بے جو ہے وہ بے باطل نہیں ہوگی بلکہ بے فاسد ہوگی. بے فاسد کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچی ہے وہ تو ڈن ہو جائے گی، بس اس کے بدلے میں اس کو جو ہے قیمت دینی پڑے گی دوسری چیز. نمبر 3، أن يكون المبيع مما لا يقدر البائع تسليمه وقت العقد، مثل أن يبيع التائر الذي طار عن يده ويكون البيع فاسدا. مبی جو ہے وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ بیچنے والا اس کو سپرد کرنے پر، اس کو ہینڈ اوور کرنے پر جو ہے قادر نہ ہو عقد کے وقت. مثلا کوئی انسان ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچے جو اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہو، تو اس وقت جو ہے بے فاسد ہو جائے گی. نمبر 4، أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر. مبی میں یعنی کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں یا اس کی قیمت میں غرر ہو. غرر مطلب خطرہ ہو. مثل أن يبيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاستياد والحيلة، أو يبيع الطائر في الهواء، أو يبيع مال الغير على أنه يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بملوك له في الحال وفي ثبوته غرر وخطر. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی انسان مچھلی کو پانی میں بیچ ڈالے جبکہ وہ قادر نہ ہو اس کو سپرد کرنے پر بغیر شکار کیے یا بغیر ہیلا کیے، یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بیچ ڈالے یا دوسرے کا مال بیچ ڈالے اس طور پر کہ وہ اس کو خریدے گا اور پھر اس کو اس کے سپرد کر دے گا، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو بیچا ہے جس کا وہ فی الحال مالک نہیں ہے اور اس کے ثبوت میں غرر ہے اور خطرہ ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید لے، ہو سکتا ہے بیچنے والے نے کسی اور کو اس سے پہلے بیچ دیا ہو اور وہ اس کے لیے اس کا مالک بننا، اس کا خریدنا ممکن ہی نہ ہو، یا وہ جتنے میں خریدنا چاہتا ہے اتنے میں وہ نہ بیچے. تو اس لیے معاملہ کیا ہے، فاسد ہوگا. ہاں اگر کسی نے پہلے سے بات کر رکھی ہے کسی سے کہ بھئی یہ سامان میں اس کے لیے کسٹمر لے کر آ رہا ہوں، میں بیچوں گا اس کو، اور اگر اس نے خرید لیا تو یہ چیز جو ہے آپ اس کو دے دیجیے گا، اور یعنی میں آپ سے لے کر جو اس کو دے دوں گا اور میں آپ کو پیمنٹ کروں گا اور اس سے پیمنٹ میں لوں گا. تو پہلے سے اگر بات طے ہو، جھگڑے کا سبب نہ بنتا ہو تو پھر جائز ہوگا. یہاں بے کے فاسد ہونے میں جو اصل چیز ہے وہ ہے جھگڑا. نمبر 5، ادخال الشرطین فی بیع واحد، ایک معاملے میں دو شرطیں داخل کرنا. وذلك ان يقول، اور وہ یہ ہے کہ انسان کہے ان اعطیتنی حالا فبألف وان اجلت شهرا فبألفین ولم يعين احدهما، او قال ابيعك بقفيذ حنطة او بقفيذ شعير ولم يعين احدهما فالبيع فاسد.
مثلا کوئی کہے کہ اگر آپ نے مجھے ابھی فوراً جو ہے کہ کہتے ہیں قیمت دی، اگر آپ نے مجھے دی ابھی فوراً دی، حالاً فوراً، تو یہ 1,000 کا ہے، اور اگر آپ 1 مہینے کے اندر دیتے ہیں تو 2,000 کا. لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کو متعین نہیں کیا کہ مطلب ادھار بیچ رہے ہیں یا نقد بیچ رہے ہیں. یا کوئی کہے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 1 قفیز گیہوں یا 2 قفیز جو کے بدلے، اور ان میں سے کوئی ایک چیز متعین نہیں کی، تو یہ بے فاسد ہو جائے گی. نمبر 6، ان يبيع ما هو تبع للأصل أو وصف له مقصودا بأن باع إلعية أو ذراعا أو رأسا ونحوها من الشاة الحية، أو باع ذراعا من ثوب لأنه تبع ولا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو ذبح الشاة وقطع الثوب. ایسی چیز بیچے جو اصل کے تابع ہو یا اس کا وصف مقصود ہو، یعنی کہ ایسی صفت ہو جو صفت ہی اس کا مقصد ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان جو کہتے ہیں سرین بیچ دے، یا زرا بیچے، زرا مطلب بازو، یا سر بیچے یعنی کہ سری، یہ جیسی کوئی چیز بیچے زندہ بکری کی، یا کپڑے کے تھان میں سے ایک زرا بیچے، تو یہ سب ان سب چیزوں کی بے جو ہے فاسد ہوگی، اس لیے کہ یہ تابع ہیں اور ان کو سپرد کرنا ممکن نہیں ہے مگر نقصان کے ذریعے، اور وہ ہے بکری کا ذبح کرنا اور کپڑے کا کاٹنا. لیکن یہ چیز جو ہے اسی وقت جو ہے کہ کہتے ہیں بے فاسد مانی جائے گی جبکہ ضرر ہو. لیکن اگر انسان پوری بکری بیچنا چاہتا ہے ذبح کر کے، تو اس صورت میں یہ بے فاسد نہیں ہوگی، جیسے کہ لوگ ذبح کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی کپڑے کو جو ہے تھان میں سے کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس طرح سے بیچا جاتا ہے تو بے فاسد نہیں ہوگی. بے فاسد ہونے میں اصل جو چیز ہے وہ ہے جھگڑا. اگر جھگڑا ختم ہو جائے تو پھر بے فاسد نہیں ہے. وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا بَاعَ جِزْءًا مِّن سَقْفٍ وَلَكِنْ إِذَا نَزَعَ مِنَ السَّقْفِ وَسَلَّمَ جَازَ. اور یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جبکہ چھت کا کوئی تنا سے مراد وہ موٹی لکڑی ہے جو پہلے زمانے میں گاٹر کی جگہ چھتوں میں لگائی جاتی تھی. آج کے دور میں گاٹر ہوتے ہیں، گاٹر پٹیاں ہوتی ہے، اور اب تو لینٹر آ گیا، اب تو گاٹر واٹر بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال اس کا ہم ترجمہ گاٹر بھی کر سکتے ہیں. تو گاٹر کوئی بیچے تو بھی بے فاسد ہوگی، اس لیے گاٹر کو نکالیں گے تو چھت کو نقصان ہوگا. لیکن ہاں اگر اس کو پہلے نکال لیا چھت میں سے اور پھر سپرد کیا تو جائز ہے. فأما إذا باع قفيزا من سبرة أو باع 10 جرامات من ذهب أو فضة جاز البيع لأنه ليس في التبعيل ضرورا. اگر کسی نے ایک بوری میں سے 1 قفیز بیچا یا سونا چاندی میں سے 10 گرام بیچا تو یہ بے جائز ہے، اس لیے کہ یہاں تقسیم میں کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی اس میں اس کو الگ الگ کرنا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. نمبر 7، بيع المعدوم الذي انعقد السبب وجوده كبيع الحبل وحبل الحبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ایسی چیز کی بے کرنا جو موجود نہ ہو. معدوم مطلب جو موجود ہی نہ ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، تو اسے بولتے ہیں معدوم. تو معدوم کی بے کرنا لیکن اس کے وجود کا سبب منعقد ہو چکا ہو، یعنی ایسی چیز کو بیچنا جو خود تو موجود نہ ہو لیکن جس چیز سے وہ وجود میں آئے گی وہ چیز موجود ہو. جیسے کوئی انسان حمل بیچے اور حمل کا حمل بیچے، تو حمل کا حمل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ حمل جس سے موجود ہوگا وہ چیز موجود ہے. تو یہ بے بھی جو ہے کہ کہتے ہیں فاسد ہوگی، اس لیے کہ اس کا سبب ہی تو موجود ہے، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں ہے کہ جو اگلا حمل ہے اس سے بھی وہ حمل جو ہے بڑا بھی ہوگا، یعنی اس سے جو کہتے ہیں پیدائش بھی ہوگی، اور پھر
اس کو بھی حمل ٹھہرے گا، یہ کوئی یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 8، ان يكون المبيع او الثمن عينا واشترط فيه الاجل فان البيع يفسد بالتأجيل فيه۔ مبی یا ثمن یہ عین ہو، عین کا مطلب یعنی کہ سامان ہو، فکس ہو، متعین ہو، اور اس میں پھر انسان جو ہے کہ کہتے ہیں تاخیر کی شرط لگا دے، یعنی کہ ایک ڈیٹ متعین کر دے، اس کے لیے اس کو ادھار کی طرح کر دے، تو بے جو ہے اس میں تاریخ مقرر کرنے سے، اس کو لیٹ کرنے سے، اس کو تاخیر کرنے سے جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ یعنی وہ چیز جو کہ موجود ہے، عین ہے، فکس ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے بے کے وقت ہی سپرد کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو، اس لیے ہاتھوں ہاتھ۔ اما اذا كان الثمن دينا فان كان الاجل معلوما جاز البيع وان كان مجهولا لا يجوز۔ ہاں اگر ثمن یعنی کہ کرنسی جو کہ قیمت بطور دی جا رہی ہے وہ دین ہو، دین کا مطلب جو کہ ذمے میں واجب ہوتی ہے، جو فکس نہیں ہوتی ہے، جیسے روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ریال، ڈالر وغیرہ وغیرہ، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں جو ہے جو ڈیٹ ڈالی گئی ہے ادائیگی کی وہ معلوم ہو، متعین ہو، فکس ہو، تو خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہوگا، اور اگر وہ ڈیٹ جو ہے فکس نہیں ہے، نامعلوم ہے، تو معاملہ جائز نہیں ہوگا۔